بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ تمام کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ خواب کی تعبیروں کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کر آپ تمام کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بہت سے حضرات کی طرف سے، بہت سے احباب کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے اور یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر جو مسائل ہیں اور گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حل شریعت کی روشنی میں پیش کیا جائے، کیونکہ گھروں کے اندر مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں گھروں کے اندر کہ ان کا حل شریعت میں کیا پیش کیا ہے اور آسانی کے ساتھ ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس حل کو ہم تلاش بھی کر سکتے ہیں، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح معلومات ہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم اس حل سے اور شریعت کی اس بات سے محروم رہ جاتے ہیں اور گھروں کے اندر مختلف قسم کی پریشانی آ جاتی ہیں۔ مذہب اسلام کامل و مکمل دین ہے اور اسلام انسان کو خوشگوار اور بہترین انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو پر شریعت کی، اسلام کی تعلیم موجود ہے کہ کس وقت میں اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، چاہے ہم بچوں کے ساتھ رہتے ہوں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوں، اکیلے رہتے ہوں، سب مل کر رہتے ہوں، کسی بھی انداز میں، اور زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں پر شریعت کی اور اسلام کی تعلیم موجود نہ ہو۔ تو گھروں کے اندر جو مختلف قسم کی پریشانی آتی رہتی ہیں تو ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ایک عنوان، ایک ایک موضوع اٹھا کر اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شریعت کی باتیں پیش کی جائیں گی تاکہ تمام حضرات ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے گھروں کی پریشانی کو دور کر سکیں۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میں خواب کے اندر مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کی، مسجد کے اندر گیا، اللہ کے گھر کے اندر گیا، اور مسجد میں عبادت کرنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو گھر کے اندر بھی گھر والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں۔ تو الحمدللہ یہ خواب ان کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی اللہ نے توفیق دی اور مسجد کے اندر جانا اور نماز پڑھنا اللہ نے دکھایا۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر نماز پڑھنے کی توفیق دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر دین کو داخل کرنے اور اللہ اپنے گھر کی خدمت اور اپنے گھر کی آبادی کا کام اس سے لیں گے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک اور مبارک دین کو اس کے گھر کے اندر بھی داخل فرمائیں گے اور گھر کا ماحول بھی دیندار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میرے ایک شیخ ہیں، مشہور عالم دین ہیں، کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ہمارے وہ شیخ اور وہ مشہور عالم دین طلباء کو پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور یہ بھی ان کا دوست اس مجلس کے اندر، سبق کے اندر شامل ہوئے، درس کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور حضرت پڑھاتے ہوئے طلباء سے کچھ سوال کر رہے ہیں اور طلباء اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس سوال کا جواب دیا۔ تو ماشاءاللہ
کسی عالم دین کو، کسی اللہ والے کو خواب کے اندر دیکھنا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علم دین سے آراستہ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی علماء کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے علماء کی صحبت کے لیے آپ کو چن رکھا ہے، مزید اس کے اندر اضافہ فرمائیں گے، اور مزید اللہ تبارک و تعالی علماء سے ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں گے۔ تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میں مسجد کے اندر گیا تو مسجد میں کچھ لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کہ میں نے جا کر جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو میں نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے اپنے دین کا کام لیں گے، اور شریعت کے خلاف جو کام لوگوں کے اندر رائج ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلط کاموں کو ہٹانے کی اور ان کو رکانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے، اور اس کی صلاحیت اور ہمت دیں گے، اور اس کی حکمت دیں گے کہ وہ کس طریقے سے گناہوں کو مٹایا جائے اور غلط کاموں کو دور کیے جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا یا مسجد کے شان کے خلاف کوئی کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا بھی مسجد کے اندر حرام ہے۔ تو اس خواب سے اس بات کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے جو لا علمی میں یا کسی وجہ سے مسجد کی شان کے خلاف، مسجد کے ادب کے خلاف دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ایسے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں جو مسجد کی شان کے خلاف ہیں اور جن باتوں کو مسجد کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری معلومات میں جتنا اللہ نے ہم کو علم دیا ہے اس کی روشنی میں جب بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ کام مسجد کی شان کے خلاف ہے اور لوگ مسجد میں کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کی اور منع کرنے کی حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس بات کی کوشش رہے کہ مسجد کی شان کے خلاف مسجد کے اندر کوئی کام نہ ہو، اور خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے استعمال فرمائیں گے اور اپنے دین کے کاموں کی اللہ اس کو کرنے کی توفیق دیں گے۔ ایک صاحب نے خواب بتایا، یہ خواب ان کی بہن کا ہے کہ ان کی بہن نے خواب کے اندر اپنا گھر مکان بنتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں رنگ بھی ہو رہا ہے اور اس کی پتائی ہو رہی ہے، پینٹ مار رہے ہیں۔ تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ گھر کے جو اہم کام ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کرنے کی اور ان میں کامیابی کی توفیق دیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ خواب بہت اچھا ہے کہ گھر کے جو بھی اہم کام ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا ہو، نکاح کا ہو، یا گھر بنانے کا ہو، یا کچھ جائیداد خریدنے کا ہو، یا گھر کا کوئی بھی اہم کام ہو جو گھر والوں نے سوچ رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ کرنے کی توفیق دیں گے اور اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے ایک کپڑا اور ایک سانپ دیکھا خواب کے اندر، اور ایک بڑا سانپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چھوٹے سانپ ہیں۔ تو میں نے ان کو دیکھ کر اپنے بھائی کو آواز دی کہ بھائی صاحب ادھر آؤ اور دیکھو یہ بڑا سانپ ہے اور یہ چھوٹے سانپ ہیں اور یہ بہت سارے سانپ ہیں، دیکھو ان کو۔ تو جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کو آواز لگائی اور بھائی وہاں پر آئے تو وہ بڑا سانپ اور چھوٹے سانپ غائب ہو گئے اور ایک سوراخ تھا وہاں پر، اس سوراخ کے اندر زمین کے اندر چلے گئے۔ تو خواب کے اندر جب سانپ نظر آتا ہے اس کی کئی وجہ ہوتی ہیں، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی حاسد ہے، حسد کر رہا اس کے اوپر، کوئی جل رہا ہے، کوئی مخالف ہے یا چھوٹا موٹا کوئی دشمن ہے، اور اگر ایک سانپ بڑا ہے تو اس کا مطلب کوئی ایک مخالف بڑا ہے، اور کچھ چھوٹے سانپ جو اس کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب اور بھی اس کے ساتھ کچھ آدمی ہیں جو کم حیثیت والے ہیں۔
اور وہ سب اس کے اوپر جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اور خواب کے اندر جیسا کہ سانپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور وہ خاموشی کے ساتھ سوراخ کے اندر واپس چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے، حاسدین سے، جلنے والوں سے، ان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں اتنی بات ہے، خواب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خواب سے ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوئی کہ بھائی کے ساتھ مل کر یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر اپنے اندر اتحاد پیدا کیا جائے۔ اتحاد سے، اتفاق سے، مل جل کر کام کرنے سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور ہماری حفاظت فرما لیتے ہیں آپس کے پیار محبت سے، اتحاد سے اور اتفاق کی برکت سے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب کے اندر سانپ دیکھا ہے اور سانپ اپنی شکل بدل رہا ہے، کہ کبھی کسی شکل میں ہو جاتا ہے اور کبھی دوسری شکل بدل لیتا ہے، کبھی کسی جانور کی شکل بنا لیتا ہے، شکلیں بدل رہا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب کے اندر خواب دیکھنے والا جو سانپ دیکھ رہا ہے وہ دراصل کوئی جن اور کوئی بلا، کوئی شیطان ہے جو شکل بدل بدل کر دکھا رہا ہے، اور اس خواب دیکھنے والے کو اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بلا اور کوئی جن، کوئی شیطان اس پر حملہ نہ کر سکے۔ اور خواب کے اندر اگر اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور صرف آ کر شکل بدل کر دکھائی ہے تو اس کا مطلب شیطان نے وہ شکلیں بدل کر دکھائی ہے اور اس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اپنی حفاظت کے لیے جو بھی ذکر، تسبیح اور جو صورتیں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں ان سے اپنی حفاظت کرے اور دعاؤں کا، تسبیحات کا، اذکار کا اہتمام کرے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کرے۔ دین پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور بڑی بڑی جنات اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ چند خوابوں کی تعبیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔